الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ ذی وقار علماء کرام، بالخصوص برادر مکرم اور خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن شفیعی صاحب، بزرگوں اور دوستوں، علماء کرام بھی بڑی تعداد سٹیج تشریف فرما ہے۔ روضۃ الخطباء دے خطیب تقریر کر رہے ہیں اور مجموعۃ الخطباء والے پیچھے بیٹھے، انہوں دا بھی انشاءاللہ جب ساڈا جلسہ مکے گا پھر انہوں دا جلسہ شروع ہوئے۔ انشاءاللہ تادیر خطبات خطابات جاری رہے۔ آج کل پورے ملک فتنہ تے پرانا ہے، لیکن زیادہ زیر باس ان دنوں آئے ہوئے، کیونکہ کانفرنس کا عنوان ہے دعوت اہل حدیث۔ اس نام تو لوگ پریشان کہ لفظ اہل حدیث ضروری نہیں، کیونکہ رب نے ساڈا نام مسلمین رکھا ہے کہ سارے مسلمین ہی کہنا چاہیے، مسلمان ہی کہنا چاہیے، اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہ لفظ دعوت دین وچ رکاوٹ آ سکے۔ اس لفظ نال اگر دعوت دے بھی تو لوگ اہل حدیث زیادہ نہیں ہوندے، لہذا اس لفظ کو ختم کرو، مٹاؤ۔ اس فکر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی تھی کراچی تو، اس فکر دا اس آغاز کیتا۔ پھر ڈاکٹر مسعود احمد BSc یہ دونوں کراچی دے سن، دونوں دے نام مسعود سی، اگرچہ نام مسعود سن، دونوں دی فکر سی کہ لفظ اہل حدیث مٹا دو، ختم کر دو۔ مسلمین اللہ نے ساڈا نام رکھا قرآن اس نام نال۔ پھر آہستہ آہستہ یہ فکر بعض دوستوں پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے نامہ چوں اپنی جماعت چوں لفظ اہل حدیث کو کڈن کی کوشش کی، مختلف نام رکھے۔ میرے گنتی کے مطابق 12-14 نام رکھے، ہر نام تے بین لگتا گیا۔ صرف اس لفظ اہل حدیث دے غصے کئی نام رکھے، لیکن سارے نام مٹ گئے۔ لفظ اہل حدیث، اسم اہل حدیث آج بھی موجود ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہون دوبارہ اس فکر والا آ رہا ہے کہ لفظ اہل حدیث کو عام کیتا جائے، اس کو لکھا جائے۔ آج کل خاص کر پھر پاکستان کے دورے تے آئے ہوئے سارے مہمان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی تشریف لے آئے، جنہ دا دورہ 1 یا 2 دن باقی رہتا ہے۔ دعا کرو خیر و عافیت نال اللہ انہوں رکھے اور خیر و عافیت نال اللہ واپس لائے جائے۔
انہوں دی تشریف آوری تو بعد میں ذاتی طور پر سمجھنا کہ اس فکر نو تقویت ہوئی، اس فکر نو دوبارہ اٹھان دی کوشش کی کہ انہوں دی جتنیاں بھی ساڑھے ملک کی سپیچ ہو یا نے جتنی تقاریر ہو یا نے انہوں زور دیتا ہے اس آیت تے کہ وقال اننی من المسلمین، کہ میں ایک مسلم ہاں، میں ایک مسلمین ہاں، میں مسلم کہلانا چاہیے، انہاں ناموں نو چھوڑو، یہ سارے فرقہ وارانہ نام نے انہاں چھڑ دیو، مسلمین ہی کافی۔ انہاں دی گفتگو چ بھی اس طرح دے الفاظ آئے، پھر سنن والے نے انہاں نو اپنا اپنا معنی پوان دی کوشش کی تھی، یا اس نو اس طرح سمجھو کہ تقریباً اج تو 15 16 20 سال پہلے میرے علم وچ کم از کم پاکستان وچ کوئی اہل حدیث ایسا نہیں سی جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت دا، ایمان دا، شان دا انکار کرے۔ اہل سنت ایسا کوئی شخص نہیں، لیکن 10-15 سال یاد رکھیے اہل الحدیث دا، اہل سنت دا والجماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام دا ہر صحابی ہی اچھا ہے۔ صحابہ کرام تو پیچھے آئیے نا، تابعین تے کچھ تے باس موجود ہے، کچھ سکہ نے کچھ غیر سکہ نے، تبع تابعین بھی یہ باس موجود ہے، کچھ سکہ نے کچھ غیر سکہ نے۔ اسی طرح ائمہ کرام بھی یہ باس جاری ہے، کوئی اچھا ہے اور کسی دے عقیدے تے باز، علماء کچھ علماء اچھے نے کچھ برے، اسی طرح کچھ لوگ اچھے ہیں کچھ برے، یعنی تابعین تو لے کے آج تک یہ باس ہے اور باس جاری رہے گی، لیکن محمد مصطفیٰ دے صحابہ کوئی باس نہیں، مصطفیٰ دے سارے صحابہ ہی اچھے ہیں۔ یہ ساڑھا ایمان ہے، ساڑھا عقیدہ ہے، اس سے اسی کھڑے۔ لیکن میں حیران ہونا با کئی بستیاں کئی علاقے چاہیے کہ لوگ ملتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ دے بارے سوال کرن لگ پہ اہل سنت پوچھ دے کیوں؟ جدوں اسلاف نے تانوں پڑھا دیتا سی قرآن و سنت دی روشنی۔ تھوڑی جی اس گل میں اور پیچھا کرنا تاکہ بات سمجھانے کے آسانی ہو، بس تھوڑے جہے منٹ سے میں نے احساس ہے علماء کرام دا، خطبہ اعظام دا، جدوں اسی ہن پہلے تقریر کرنے نا، اسی پہلے آندے رہے ہیں آخر تقریر کرتے رہے ہیں، جو ہن پہلے کرنے نا یہ صرف یہ وجہ ہوتی ہے کہ قاری اسماعیل عتیق صاحب، مولانا بلال معاذ صاحب، محترم آصف ندیم صاحب، یہ جڑے خطبہ نے یہ جدوں ساڈے تو پچھا کرن گے نے خود بخود ساڈے سامنے وڈے ہو جان، اس بات چونکہ وڈے نے انہوں وڈا کرن دی ساری کوشش ہے کہ اللہ کرے بس جڑا وڈا نہیں وہ وڈا ہو جائے۔ دعا کرو قاری اسماعیل صاحب تے وڈے ہو کے بڈے ہون لگے تے باقی انشاءاللہ انہاں وڈے ہو جانا ہے۔ جدوں قاری صاحب نے امین عابد صاحب نے میرے پاس تقریر کر لینی انہاں تیناں نے خود بخود وڈے ہو جانا، یعنی کہ وڈے نکل جانے نے، یہ خود بخود وڈے ہو جانے۔ اس واسطے اسی کوشش کرنا بس ساری زندگی چی وینے وینے اسی انہوں وڈا کر دئیے، وڈے خطیب ہون، اللہ دے علم عمر عزت خطابت برکت پال۔ یہ میں سمجھنا کہ اس وقت ساڑھے سٹیج اللہ دی رحمت ہے، ساڑھے آپس خطبہ ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی حسد ہے، ایک دوجے دی محبت ہے، ادب احترام ہے۔ اللہ یہ برکت رکھے اور اللہ سانو حاسدین دی حسد تو محفوظ فرمائے۔ یہ طے ہو چکی ہے بات کہ نبی علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں، یہ طے قرآن دے الفاظ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سارے اہل اسلام دا اتفاقی اجماعی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام تو بعد کوئی نبی قیامت تک
نہیں آئے گا ایمان عقیدہ ساڑا تاجدار ختم نبوت انج نہیں ایک کوئی آواز اندر پورا اجتماع گونجے دو واری کہنا پیار عقیدت محبت نال تاجدار ختم نبوت ہاں پیار نال محبت عقیدت نال کوئی حد نیچے نہ روے ہر مومن ہر مسلمان جدا عقیدہ ختم نبوت ایمان کامل یقین محبت نال پیار نال درکوے تاجدار ختم نبوت ایک آواز نال کیوں نہ اے وکری آواز کیوں آنی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حکمران بھی سن لے اور ادارے بھی سن لے اور ساری دنیا دیکھ لے سن لے ہر مسئلے اندر برداشت کیتا جا سکتا ہے لیکن ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے یہ دے خلاف کوئی جملہ بھی برداشت نہیں کیتا جا سکتا ہے ایمان اہل اسلام ویکھ لو رات دے تقریباً کتنے ہو گئے 2 ہو گئے 2 بجے سارے مسلمانوں نے ایک کو انداز ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اسی واسطے تھے چیف جسٹس صاحب سابق چیف جسٹس صاحب قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے غلطی کی تھی اور مبارک ثانی ملعون نو جناب گنجائش دیون دی کوشش کی تھی پھر ویکھیا پورے ملک دا ماحول اور سپریم کورٹ اندر سارے مسالک دے لوگ پیش ہوئے اور سارے مسالک دے ترجمان پیش ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان والوں میری ذمہ داری لگی سپریم کورٹ اندر قاضی صاحب دے سامنے جدوں پیشی ہوئی تو میں اپنی جماعت لوں اپنے مسلک لوں اپنی دعویٰ پیغام لے کر کے اپنی قیادت دا اپنی جماعت دا اپنا عقیدہ نظریہ لے کے قاضی فیض عیسیٰ دے سامنے پیش ہوئے تو ایسا یہی بات کہی کہ یہ مسئلہ عام نہیں یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ملک دا امن اس نال مشروط ہے جی یہ دے خلاف کوئی فیصلہ آئے گا ملک قائم نہیں رہے گا پوری امت مسلمان دا اتفاقی جماعی عقیدہ ہے جب تک یہ عقیدہ ملک دے اندر قائم رہے گا آئین پاکستان دا حصہ رہے گا ملک قائم رہے گا جس دن یہ عقیدہ تو انہوں ختم کرنے دی کوشش کی تھی آئین پاکستان ٹوٹ گیا تو ملک ٹوٹ جائے گا اس طرح سمجھ لے پاکستان کھڑا ہی اس ایک جملے پر ہے تاجدار ختم نبوت جدوں طے ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا پھر کوئی دعویٰ کرے تو کیوں کوئی وہ کل دلیل منگے کیوں کوئی وہ کل پوچھے اسی واسطے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا قول آپ فرما دل جیڑا بندہ ختم نبوت تو عقیدے تو بعد اپنے آپ نو نبی دے طور تے پیش کرے وہ بھی کافر مرتد دے جیڑا وہ کل دلیل منگے وہ بھی مسلمان نہیں کیونکہ طے ہو گیا کہ مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس عقیدے جملے دے اندر ذرا میری آواز ملائیے تاجدار ختم نبوت اور دلیل نہیں منگنی جس نے دعویٰ کرنا ہے وہ کافر ہو جانا ہے جنہیں دلیل منگنی ہے انہیں بھی کافر ہو جانا ہے ایمان بن گیا عقیدہ بن گیا اور قیامت تک دین با مسئلہ عقیدہ تبدیل نہیں ہو سکتا عقیدہ بن گیا تاجدار ختم نبوت اسی طرح نبی علیہ السلام دی عقیدہ ختم نبوت بعد طے ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام دا ہر صحابی جنت یہ طے ہو چکا لکھیا جا چکا ہے طے ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام دا ہر صحابی جنتی ہے اور اس تو بعد جیڑا کہے کچھ جناب کسی دی سپیچ سنے کسی تقریر سنے تے کہے کہ نہیں فلاں صحابی دے بارے دسو سمجھو کہ بندہ گمراہ ہو گیا ہے میرے اسلاف نے میرے اکابرین نے میری جماعت دا یہ فیصلہ طے شدہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام دا ہر صحابی جنت وارث ہے ہر صحابی نبی مل کے محبت اسی محبت نہ جی میں تاجدار ختم نبوت واسطے اپنے غیرت دا مظاہرہ کیتا ہے ہمیں ذرا غیرت دا مظاہرہ کیجئے ہر کا صحابی نبی مل کے محبت عقیدت نال ہر صحابی نبی جیڑا اس عقیدے دے اندر کوئی درار ڈالن دی کوشش کرے گا کہے کہ فلاں صحابی ٹھیک نہیں فلاں صحابی ٹھیک نہیں کہو کہ تو ٹھیک نہیں تو گمراہ محمد ہر صحابی اچھی بولو ہر صحابی نبی وَقُلْ لَهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ نے ہر صحابی نال جنت وعدہ کر لیا ہے اسی طرح آگے بڑھئیے جدوں یہ بات طے ہو گئی ہے
اے جناب کہ ہر صحابی رسول جنت دا صحابی رسول جنت دا وارث ہے۔ پھر اس تو بعد کوئی نیا نظریہ، کوئی نیا عقیدہ، کوئی نئی سوچ، کوئی نئی فکر لانے والا بندہ گمراہ ہو سکتا ہے، اہل حق نہیں ہو سکتا۔ سنیے اس بات اتفاق ہو چکا ہے کہ ساڑا نام جڑا اللہ نے رکھیا ہے وہ ساڑا نام مسلم و مسلمین ہے، کوئی شک نہیں۔ اسی کافرہ دے مقابلے اندر مسلمان ہاں، جتے کافر بندے بیٹھے ہوں تے اسی مسلمان بیٹھے ہوئیے۔ اسی اپنا تعارف کیڑا پیش کرنے کہ اسی اہل حدیث نہیں، ساڑا تعارف ہوندہ اسی مسلم ہاں، اسی مسلمین ہاں، اسی مسلمان ہاں، تسی کافر ہوں، فلاں کافر عیسائیت کافر یہودیت کافر سکھیت کافر کافر دے مقابلے اندر اسی مسلمان ہاں۔ اور جدوں سارے مسلمان بیٹھے ہوں اسی مسلمان دے مقابلے اندر بولو ساڑا صفاتی نام ہے، سانو زمانہ کی آندہ ہے کہ اسی ہم کون ہیں بولو۔ اہل حدیث جدوں کفار بیٹھے ہوں تے اسی کافر دے مقابلے مسلمان ہاں، اور جدوں سارے مسلمان بیٹھے ہوں اسی مسلمانہ دے مقابلے بولو کیا اہل حدیث۔ قرآن والے حدیث والے، اہل حدیث دا معنی کی ہے قرآن والے حدیث والے۔ قرآن بھی حدیث ہے، میرے پیغمبر دا فرمان بھی حدیث ہے۔ قرآن دے بارے خود قرآن کی آندہ فَبِعَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کہ ایک قرآن حدیث ہے، اس تو بعد کیڑی حدیث آئے گی جس تے لوگ ایمان لے آنگے۔ پیغمبر دے فرمانو قرآن نے حدیث کیا وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا جدوں نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات جو ایک زوجہ نو اپنی حدیث بیان فرمائی۔ قرآن بھی حدیث ہے، میرے محمد مصطفیٰ دا فرمان بھی بولو حدیث ہے، جڑا دعا نو مننے ہو، جڑا دعا تے عمل کرے ہو، جڑا دعا نو لکھے ہو، جڑا دعا نو جمع کرے ہو، جڑا دعا دے ہوتے عمل کرے ہو بولو اہل حدیث کتے یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شغوبری اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا کرتے سن کہ حنفی بھی حدیث دا منکر نہیں، شافی بھی حدیث دا منکر نہیں، مالکی بھی حدیث دا منکر نہیں، بریلوی بھی حدیث دا منکر نہیں، دیوبندی بھی حدیث دا منکر نہیں۔ جتنے مسلمان ہیں، جتنے کلمہ گو نے، سارے حدیث نو مندے نے، کوئی شک نہیں۔ اسی تعریف کر رہے ہیں کہ ہر مسلک حدیث نو مند ہے، حتیٰ کہ شیعہ بھی حدیث دے منکر نہیں ہو بھی حدیث نو مندے نے، لیکن منن اندر فرق ہوندہ ہے۔ شیعہ اس حدیث نو مند ہے جو بدریہ جناب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دے ذریعے انہاں تک پہنچے، اس حدیث نو حدیث صحیح مند ہے، اس نو اپنا مسلک سمجھنا ہے جو امام جعفر صادق دے ذریعے انہاں تک پہنچے۔ بریلوی اس حدیث نو لین واسطے تیار ہے جنہوں احمد رضا خان قبول کرے، دیوبندی اس حدیث نو قبول کرتا ہے جدے ہوتے علماء دیوبندی مور ہوئے یا امام ابو حنیفہ دی مور ہوئے، شافی اس حدیث نو مند ہے جدے ہوتے امام شافی دی موروں میں، حنفی بریلوی جناب دیوبندی اور حنفی اور شافی، مالکی اس حدیث نو مند ہے جدے ہوتے امام مالک دی مور ہوئے، حنبلی اس حدیث نو مند ہے جدے ہوتے احمد بن حنبل دی مور ہوئے۔ لیکن دنیا تو وکرہ گروہ آل الحدیث ہے جڑا ہر اس حدیث نو مند ہے جیدی سند پیغمبر تک پہنچے، بیان کرے امام ابو حنیفہ، بیان کرے امام شافی، بیان کرے احمد بن حنبل، بیان کرے امام مالک، بیان کرے امام جعفر صادق، بیان کرے امام زین العابدین، بیان کرے امام باقر، بیان کرے جعفر صادق، بیان کرے امام نقی تقی موسیٰ قادم حسن عسکری، بیان کرے امام بخاری، بیان کرے امام مسلم، بیان کرے ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ۔ کوئی امام بیان کرے ساڑھے نزدیک معیار امام نہیں، معیار میرے محمد مصطفیٰ دی حدیث ہے۔ ہر گروہ حدیث نو مند ہے لیکن اس حدیث نو مند ہے جدو امام دی مور ہوئے۔ اہل حدیث امام نو نہیں ویندا، کوئی امام ہوئے، ہر امام سرا کھندے ہوتے ہوئے اسی اس حدیث جی سند مصطفیٰ تک پہنچ جائے، وہ ساڑھا ایمان دا حصہ ہے، ساڑھے عقیدے دا حصہ ہے۔ کیوں اسی ایک حدیث نہیں چھڑ سکتے؟ کیونکہ زمانہ سنوں کی آندہ ہے کہ ہم کون، اچھی بولی ہم کون آندھے آئے نا بل اسی آنے نماز پڑھو اسی مسجد لے آنے کھچ کھچا کے تبلیغی جماعت لے کے اہل حدیث بیٹھے ہوندے، تیری نہیں ہوندی، تیری بھی نہیں نماز، تیری بھی نہیں نماز، تو فاتحہ نہیں پڑھی تیری نماز نہیں، تو انج نماز نہیں پڑھی تیری نماز نہیں۔ او مسجد جان دو، نمازی بن دو، جے میں کوئی پڑھتا ہے پڑھن دو۔ کیوں آندے ہو تیری نماز ٹھیک نہیں، تیری نماز ٹھیک نہیں؟ میں کہ ایسا سکھیا ہے حدیث تو سکھیا ہے۔
نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما. ایک شخص آیا حدیث صحیح البخاری اندر، اس نے نماز پڑھی ہے مسجد نبی اندر. آنے والا صحابی ہو سی مسجد نبی ہو سی نماز پڑھ رہے ہو سی تو ویک حضور رہے ہو سی. پھر نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام دی مجلس پاک اندر آ کے بیٹھے تے آپ نو آگے سلام بھی ارشاد فرمایا ہے. سلام دیتا ہے حضور نو، یا رسول اللہ تواڈے تے سلام ہوئے. سلام دے کے مجلس اندر بیٹھے ہے تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، کوئی گل نہیں، نواں آیا ہے مسجد آن دیو، نماز پڑھن دیو، جویں پڑھی اوویں ٹھیک ہے. نہیں فرما ارجع فصلی فإنک لم تصلی، سانو نہ سکھاؤ ہم نہیں تسی من لگتا ہے گڑبڑ ہے تواڈے، سانو ایک اللہ نے سکھاؤ ہم اچھی بولیے ہم کون ہیں، ذرا مل کے محبت لگی نا، ہم کون ہیں. لفظ اہل حدیث پہ پیرا دینا، لوگ تواڈے کو لفظ چھننا چاہتے ہیں. اس لفظ دے جناب بغض اور لوگوں دے دل اندر پیدا ہویا ہے. یہ اہل حق دی علامت ہے، یہ فرقہ ورانہ نام نہیں. سارے فرقہ ورانہ نام نے. جڑا کسی امام نال جڑے ہویا ہے وہ بھی فرقہ ورانہ نام ہے. جڑا کسی بستی وال جڑے ہویا ہے وہ فرقہ ورانہ نام ہے. اہل حدیث فرقہ ورانہ نام نہیں، کیونکہ محمد والے من دسو، محمد والے اہل حدیث دا معنی ہے محمد والے من دسو. انہوں فرقہ کیا جانا ہے، یہ دا فرقہ ورانہ نام ہے. جدو اہل حدیث دا معنی ہے کہ قرآن والے مصطفیٰ دی حدیث والے جڑا اصل نال جڑے ہوئے وہ فرقہ نہیں ہونا. زمانے دا اصل کی ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. نبی پاک فرما گئے نے جڑا دو چیزیں نال جڑیا رہا، جڑا میرا ترکہ ہے رسول پاک دا ترکہ قرآن مصطفیٰ دی حدیث ہے، جڑا اید نال جڑے ہوئے ہے انہوں اہل حدیث کیا جانا ہے. اور سن لو یہ میری بات علماء اور اپنے خطباء کرام کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں، ایک شخص قرآن و حدیث کو سرچشمہ ہدایت سمجھتا ہو اور کسی مسئلے میں آل الحدیث سے کسی امتیازی مسئلے میں اس کا اختلاف بھی ہو تو وہ جو بندہ اہل حدیث ہوتا ہے. اور ایک شخص 100% ہمارے ساتھ مسائل میں متفق ہو لیکن قرآن و سنت کو اپنے لیے رہنما سرچشمہ ہدایت نہیں جانتا، وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا. اہل حدیث ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا عمل قرآن کے مطابق ہو، مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق ہو. اور اہل حدیث اس دنیا میں واحد گروہ ہے جو اپنا فرقہ ورانہ نام سے پرہیز کرتا ہوا نہ کسی بستی کے نام پہ منسوب ہوا نہ کسی ہستی کے نام پہ منسوب ہوا. 1450 سال سے آج تک ہم ایک ہی نام پر متفق ہیں کہ کفار کے مقابلے میں ہم مسلمین ہیں اور مسلمانوں میں ہمارا امتیازی نام آل الحدیث ہے. اور انشاءاللہ یہ نام رہے گا، انشاءاللہ یہ چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا. مساجد کے باہر لکھو اونچی بڑا واشگاف الفاظ اندر بڑے سرخی نال بڑا کر کے نام لکھو. لفظ اونچی بولو کی لکھنا ہے؟ اہل حدیث ساڑی جماعت دا نام بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث، ساڑے رسالے دا نام بھی اے لفظ اہل حدیث، اے لقب اہل حدیث، اے اسم اہل حدیث. توجہ فرمائی. حضرت ڈاکٹر ذاکر ناک صاحب نے فرمایا ہاتھ ایتھے بنو یا ایتھے بنو، ایستے نہ لڑو ایستے نہ لڑو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی، تو دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی. یہ دوبارہ کی ہے صحیح البخاری حدیث پڑھ رہا وہاں صحابی رسول ہے دوبارہ نماز جا کے پڑھی ہے. پھر واپس پلٹ کے حضور نو آ کے سلام عرض کیتا ہے، فرمایا دعا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی. پھر تیجی باری گیا نماز پڑھیے، واپس آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی. عرض کرتا ہے محبوبہ تین واری پڑھی ہے، جتے جتے غلطی ہے من سکھا دے ہو. نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، جی میں تیرا دل کرے ہو میں آ کے پڑھ لیا کر. جناب سجدہ کرن دے ہو مسجد
لوگوں نو آن دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، سن لیجئے ہم کہتے رہیں گے، کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ جو سو جس کی نماز میں اعتدال نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے، جس کی نماز میں سکون نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے، جس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ صحیح البخاری میں سیدنا حذیفہ بن یمان اور نماز کے ٹھیکے داروں، لوگوں کو کہنے والوں کہ نماز پڑھو جیسے چاہو پڑھو، جیسے دل کرے پڑھو، نہیں، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح نماز میں طریقہ رسول بھی فرض ہے۔ نماز گناہ اقیم الصلاۃ کے سیغے کے ساتھ فرض ہے، اور طریقہ رسول صلو کما رأیتمونی اصلی کے الفاظ کے ساتھ طریقہ فرض ہے۔ نماز بھی فرض ہے، طریقہ رسول بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز کوئی پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ صحیح البخاری کی روایت پڑھنے لگا ہوں، سیدنا حذیفہ بن یمان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پلٹا، آپ نے بلایا، یہ آج جو تو نے نماز پڑھی ہے یہ پڑھتے ہوئے کتنے عرصہ بیت چکا ہے تجھے؟ اس نے کہا 40 سال۔ فرمایا اگر تیری اس نماز پر موت آ گئی، تیری نماز پر، اس نماز پر جو تو نے آج پڑھی ہے اس پر موت آ گئی تو تیری موت دین محمد پہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ تیری نماز ویسے نہیں ہے جیسے محمد مصطفیٰ پڑھتا تھا۔ ہمیں سکھاتے ہو کہ نہیں کوئی یہاں باندھے کوئی یہاں باندھے، اتھے بندے اسی سینے دے بننے، ہمارے پاس حدیث، ساڑھے کول حدیث ہے۔ وائل بن حجر فرمادن میں حضور نو ویکھیا، آپ نے دائیں ہاتھ ہوتے سی، بایاں نیچے سی، علی صدری سینے ہوتے ہاتھ رکھے ہویا سی، جیڑا آندہ ایتھے بھی ٹھیک ہے۔ وہ اسی بیٹھے سن اگلے سال تک، اگلے سال جدو یہی کانفرنس ہوئے اسی پھر اساں تقریر میں اگلے سال انشاءاللہ پہلی کرنی، پورا سال توانو ٹائم ہے ساری دنیا کے علماء کو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث پیش کر دو، اگلے سال اسی تھلے شروع کر دیا۔ ہاں ٹھیک ہے کام چوک کے رکھ، اور کافروں پر حاویہ معاویہ نال سن وادھو پیار ہے، نہ پتہ ہے کیوں کہ ایک ویتر پڑھ دیا ہے روزانہ، پیار تو ہونا نا حدیث نو پھر سنیے، یہ اپنا ہوئے پھر اتنا پیار تو وادھو ہوتا ہے نا، زیادہ ہوتا ہے۔ کافروں پر حاویہ نہیں، ایدے نال میں نا ایٹا سکون نہیں آتا جڑا تو یہ نعرہ مار دوں، میں ادھر نال کدی نعرہ لاؤں ادھر زیادہ سکون دا، مرزائیوں پر حاوی، بس اے نہیں ٹھیک ہے، مرزائیوں پر حاوی، آپ ڈھونڈ دے رہا میں کیڑے مرزائی نہ آکے، مرزائیوں پر حاوی، پتہ نہیں مرزائیوں دا، مرزائیوں پر حاوی، مرزائیوں پر حاوی، پرانے اور نویں مرزائیوں پر حاویہ۔ سن لیجئے جو پیغام میں دینا چاہنا، اسا ہاتھ بننے سینے دے ساڑھے کول پیغمبر دی حدیث ہے، تسی ہاتھ نیچے بندے ہو، حدیث پاک لے آؤ۔ ڈاکٹر صاحب بھی فرماتے ہیں سن لو، ڈاکٹر ذاکر ناگ صاحب میں پورا میں خواہش بھی آئی ملن دی، چاہت بھی آئی ملن دی، چلو مہمان آئے تشریف لے آئے ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیوں نہیں ملایا، واہ تیری حکمت میرے اللہ، دل بڑا مطمئن رہا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کراچی جدوں تشریف لے گئے عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نہیں ملے، میں آگے پنجاب اللہ اللہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے، خواہش بھی آئی چاہت بھی آئی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیتا آئی۔ ڈاکٹر صاحب نے میری ملاقات ہوئی سی ایک باری دبئی، اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گفتگو بھی ہوئی۔ وہ فرماندہ ہے عورت دا چہرے دا پردہ کوئی نہیں، میں آدھا اس چہرے دا پردہ فرض ہے۔ جدو آدھا گھنٹہ گفتگو ہوئی تو فرمان لگے میں اس مسئلے تے میرا مطالعہ کوئی نہیں، میں امام البانی دے فتوے تے لوگن کہنا، میں کہا فتوہ انہاں دا دیو لیکن لوگن یہ دھیاں دا پردہ تو نہ چہرے تو اتارو نا، اینج نہ کرو، تسی اپنا موقع اپنے کو رکھو، توانو اللہ نے جڑا ملکہ دیتا ہے نا وہ تقابل ادیان تے بولو، تے اسلام دے اوصاف بیان کرو، اسلام دیا خوبیاں بیان کرو، ہر بندے دا ایک
فن ہوتا ہے، ایک بندے دی فیلڈ ہوتی ہے. ہوں من جی کوئی بندہ جوڑ دے بس تھی اس نال مناظرہ کرو تو لازمی گل ہے میں تقریر کر سکنا تو مناظرہ تو نہیں کر سکتا. ہر بندے کا ایک اپنا فن ہوتا ہے نا. ایک بندہ پڑھا سکتا ہے. کتنے یاد ہے مولانا ابو السلام محمد صدیق سرگودوی بہت بڑے محدث ہے، بڑے امام ہے. ایک مسئلہ بن گیا ایک پنڈ تے تشریف لے گئے. محدث ہے، وراثت دی امام ہے. کتاب لکھی وراثت دے مسئلے تھے. پورا انہوں وراثت مسئلے نو سمجھایا، اتنا کسے نہیں سمجھایا. تے مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روکڑی رحمت اللہ علیہ نال آئے تھے. حضرت صاحب نو کیا با تساں فتویٰ دیو، پنڈ دا کوئی ایک مسئلہ ہے. شیخ الاسلام مولانا محمد صدیق رحمہ اللہ تشریف لائے، فرمایا میں پڑھا سکنا بچیاں نو، تو ان نہ سمجھا سکتا، تو ان سمجھان لی میں نہ روپڑی صاحب نو لے آندو ہے. یہ بیان فرما سکتا. بس اتنے ہی الفاظ کہ جس دا فن ہو. باقی ساڑھے کولو مناظرین ہیں نا جیڑے جو مسئلہ بن گئے تو سنبھال لیں گے. تسی ادھیان تقابل جیڑا توڑا موضوع ہے اس تے رو بیان کرو. اللہ توڑے کولو ہور خدمت لوے، لیکن اینج نہ آکھو با کوئی ہاتھ ہتھے بننے، کوئی ہتھے بننے، ہتھے ہی بننے، ہتھے نہیں. یہ تھے کیوں بننے تھے؟ حدیث ہوئے تھے بننے، کوئی شک کوئی اختلاف نہیں تھی. جی حدیث نہ ہوئے پڑھو. اسباب اختلاف الفقہا کہ فقہا کے درمیان جو اختلاف تھا اس کے اسباب پڑھو نا، تو پھر تو ان سمجھ آئے کہ مسئلہ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. سنیے ہمارا پیغام. ہاتھ کتے بننے نے بول اچھی بولو کتے. ایک بندہ میں نے پوچھتا ہے کہ ہاتھ سینے تے بننے دی توڑے کول دلیل، میں کہ ہاتھ سینے تے بننے دی. لیکن بالکل تھی تھوڑے جائے وہ ملک ہی پاکستان ہے جڑے ہاتھ سینے تے بننے. میں کہ اسی زیادہ وہاں ہاتھ سینے تے بننے والے. اس کا کہ نہیں ہاتھ بننے والے تھوڑے سینے تے. میں کہ اللہ دی قسم ہے ہاتھ سینے تے بننے والے پوری دنیا زیادہ. تو تے ایک ملک نو آنا نا پوری دنیا جڑے وہ کیویں. میں کہ اسی ہاتھ سینے تے نہیں بننے جان جی. میں کہ سارے اہل حدیث مرد ہاتھ سینے تے بن، اہل حدیث خواتین بھی، دیوبندی سارے مرد ہاتھ ناف تو نیچے تے عورتاں سینے. ریلوی نے سارے مرد ہاتھ سینے دے تھلے تے عورتاں ساریاں. شیعہ دے سارے مرد تے عورتاں دے ہاتھ سینے. شیعہ دی بھی عورتاں ہاتھ سینے دے. دا مطلب میں کہ ہاتھ سینے دے تھلے رکھنا لے بہت تھوڑے ہو. کوئی خاتون ایسی نہیں جو ہاتھ سینے پر نہ باندھتی ہو. پوری اللہ کی زمین پہ ہر وہ خاتون جو نماز پڑھتی ہے وہ ہاتھ سینے پر باندھتی ہے. شیعہ کی ہو، بریلوی کی، ہاں دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ہاتھ سینے آندے جی. میں کہ وہ تھوڑے گھر عورتیں بننیاں جان جی بننیاں. میں کہ انہوں کو کیوں بننیاں جانے پتہ نہیں کیوں بننیاں. میں انہوں کو پوچھو جیڑی حدیث انہوں کو وہی حدیث ساڑھے کو اسی کتاب دے اسی صفحے تے لکھے ہویا ہے. جڑی کتاب ہی لکھے ہے نا با عورت ہاتھ سینے دے بننے، اسی کتاب تے اسی صفحے تے اس لین تو پہلے جڑی اتلی لین ہے نا وہ جو لکھے ہے کہ مرد بھی ہاتھ سینے دے بننے. جانے وہ کیڑی کتاب ہے؟ میں کہ تو دس کیڑی کتاب. آخر عورتن تو سب بنایا نا ہاتھ سینے دے، دلیل لائیے. ہوں تو انشاءاللہ مسئلہ کہ حدیث داخل ہو گیا، ہر گھر ہی داخل ہو گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. تین چیزاں تے زیادہ زور دیتا جا رہے ہیں کہ اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے. لفظ مسلم دا استعمال کیجئے. مسلم کہیے، مسلمان کہیے. میں پوچھنا چاہنا سارے مسلمان بیٹھے نے کی امتیاز ہوئے گا؟ جامعہ بھی مسلمان کہلاندے سن، قدریہ بھی مسلمان کہلاندے سن، مرجیہ بھی مسلمان کہلاندے سن. تے محدثین کرام نے، صحابہ کرام، تابعین اعظام نے تمیز لی، پہچان لی کیڑا یہ لقب اختیار کیتا ہے، اہل حدیث لقب اختیار کیتا ہے تاکہ امتیاز ہوئے کہ مسلمان تے ساری کہلان والے نے. امتیاز نام تو بغیر امتیاز نہیں ہو سکتا. سن لیجئے جدوں اسلام دے اندر فرقے شروع ہوئے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ میری امت 73 فرقے اندر تقسیم ہو جائیں گی، 72 جہنم اندر جان گے. جے نام نہیں تے فرقہ دی پہچان کیویں ہوئیں گی؟ مننا پے گا ہر گروہ دا نام ہونا ہے. آپ نے فرمایا 73 گروہ جو 72 جہنم اندر جان گے. ایک
ایک گروہ جنت جائیں گا۔ پوچھیا گیا، سنیے امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری دی اس حدیث دے تحت آپ دا جڑا فرمان ہے توجہ فرمائیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے استاد محترم آپ کی فرمان دے نے کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، ایک گروہ قیامت تک حق دے ہوتے قائم رہیں گا۔ پوچھیا گیا امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ کولوں اس گروہ تو مراد کون ہے؟ وہ کہہ سکتے سن مسلم، وہ کہہ سکتے سن مسلمین، لیکن امام علی بن مدینی کی فرماندے نے، امام بخاری رحمہ اللہ دے بھی استاد نے کی فرماندے نے کہ جڑا گروہ قیامت تک حق تے رہے گا او دا نام امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کیڑا لیا بولو؟ اہل حدیث، انہوں اہل حدیث کیا جاننا ہے۔ اہل حدیث ہوئے جڑا گروہ ہے وہ قیامت تک حق تے رہے گا۔ میں پوچھنا چاہنا نہ امام بخاری نوے نکتہ سمجھ آیا ہے، نہ امام مسلم، نہ ابو داؤد، نہ نسائی، نہ ترمذی، نہ ابن ماجہ، نہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے مرجیہ دے کتنے فرقے بیان فرمائے، رافضیہ دے 56 فرقے بیان فرمائے، آخر تے لکھ دینے اہل سنہ والجماعت ایک گروہ ایسا ہے جنہوں اہل حدیث کیا جاننا ہے۔ فرماتے نے اہل حدیث جڑا ہے وہی اہل سنت ہے، جڑے اہل سنت نے وہی اہل حدیث نے۔ کیوں؟ فرماتے نے جڑا اہل بدعت ہے وہ اہل حدیث تو نفرت تے بغض رکھنا ہے۔ جے نام نہ ہوندا تے محبیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین دے اندر لفظ اہل حدیث دا کیوں بیان فرماندے؟ حق والے گروہ دا نام اہل حدیث کیوں بیان فرماندے؟ محدثین کرام نے جدوں بھی حدیث بیان فرمائی ہے تے محدثین دا ذکر فرمایا ہے، اہل الحدیث دا ذکر فرمایا ہے، لہذا لفظ اہل حدیث نہ پیار کیجئے، اس میں اہل حدیث نہ پیار کیجئے۔ مسلمان سارے نے، سارے مسلمانہ جو ایسا گروہ جنہوں اہل حدیث کیا جاننا ہے، یہ سب تو اعلیٰ افضل ترین گروہ ہے، جس گروہ دی کوئی بات قرآن دے خلاف نہیں، کوئی حدیث پاک دے خلاف نہیں۔ جناب توجہ فرمائیے، رفع الیدین کر لو تاوی ٹھیک ہے، نہ کرو تاوی ٹھیک ہے، اولاد غیر اولاد رولا ہے، جائز تے نہ جائز درولا ہے، کر لو تے تاوی ٹھیک ہے، نہ کرو تے تاوی ٹھیک ہے۔ سن لیجئے ہماری بات کہ کر لو تے تاوی ٹھیک ہے، نہ کرو تے تاوی ٹھیک ہے نہیں، ساڑھا موقف سن لیجئے، اہل حدیث دا پیغام سن لیجئے۔ رفع الیدین کرنا ہی ٹھیک ہے، نہ کرنا اچھی بولیے نہ کرنا نہیں ٹھیک، حدیث تو ثابت نہیں، نہ کرنا حدیث تو ثابت نہیں۔ ایک بندہ آدھا جی رفع الیدین ضروری ہے، میں کہا جی ضروری ہے، جن کتنا ضروری ہے؟ میں کہا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہنے لگا پھر بھی کتنا ضروری ہے؟ رفع الیدین تو بغیر کیا نماز نہیں ہوندی؟ میں کہا ہونی تے دور دی گل ہے، رفع الیدین تو بغیر تے نماز شروع ہی نہیں ہوندی۔ ہو سی بات ہے نہ شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ میں کہا شروع کر نماز، جنہیں اللہ اکبر، میں کہتا ہوں ہاتھ کدھر لے جائیں گا جنہیں رفع الیدین کرائیں گا؟ میں کہا رفع الیدین تو بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوندی۔ اللہ نے ہر نماز دا شروع رفع الیدین رکھی ہے، اور جنازہ ہوئے پھر بھی رفع الیدین، عید ہوئے پھر بھی رفع الیدین، عید الاضحیٰ ہوئے، عید الفطر ہوئے، رفع الیدین۔ ایک عید ایسی ہے یہ دے وچ اللہ نے رفع الیدین نہیں رکھیا، وہ جشن عید میلاد النبی۔ عید الفطر اندر بھی رفع الیدین، عید الاضحیٰ اندر بھی رفع الیدین، کسوف اندر خسوف اندر رفع الیدین، اور جنازے اندر رفع الیدین، سنت اندر رفع الیدین، وتر اندر رفع الیدین۔ نماز شروع ہی نہیں ہوندی، بندہ کھڑا قبلے والے منہ کر کے، جب تک رب اندر، جب تک رب دا رحمت ویکھو، دا کرم ویکھو، دی قدرت ویکھو۔ رب اندر قبلے والے منہ کر لیا، جی اللہ جی کر لیا، فرمایا کیویں شروع کراں؟ فرمایا جویں حدیث کر رفع الیدین۔ ہون اینج رفع الیدین کردا ہے، کہندا جی یہ تے پہلا ہے تے میں آگے اگے دوسرا بھی ہے، جنے او کدوں میں رکوع تے جان لگیا، جنے پہلا ضروری ہے، میں کہا دوجا بھی ضروری ہے، جنے پہلا تے فرض ہے، میں کہا دوجا بھی فرض ہے، کہنے لگا پہلا سنت ہے، میں کہا دوجا بھی سنت ہے، کہنے لگا پہلا مستحب ہے، میں کہا دوجا بھی مستحب ہے، جنے پہلا تے ہمیشہ ہے، میں کہا دوجا ہمیشہ ہے، جنے پہلے تو بغیر نہیں ہوندی تے میں کہا دوجے تو بغیر بھی نہیں ہوندی۔ کیوں؟ جنہاں لفظاں نال پہلا رفع الیدین ثابت ہے، انہاں لفظاں نال دوجا رفع الیدین ثابت ہے، جنہاں صیغیاں نال پہلا ثابت ہے، انہاں صیغیاں نال دوجا ثابت ہے، جنہاں لفظاں نال پہلا رفع الیدین ثابت کرو۔ پہلا رفع الیدین جو تم کرتے ہو، ہمیشہ کرتے ہو، ہر نمازی کرتا ہے، اس کے الفاظ لائیے، حدیث میں پیش کیجئے،
کن لفظوں کے ساتھ وہ ثابت ہے. اگر یرفع یدیک کے ساتھ ثابت ہے، صرف یرفع یدیک کے الفاظ ہوں تو وہ دوسرے کے لیے موجود ہیں. اگر رفع یدیک کے ساتھ حدیث میں موجود ہے تو اس کے لیے رفع یدیک کے موجود ہیں. اگر اس کے لیے کانا یرفع یدیک کے الفاظ ہیں تو اس کے لیے بھی کانا یرفع یدیک کے الفاظ ہیں. میں دعویٰ کرنے لگا ہوں کہ جو رفع الیدین نماز شروع کرتے ہوئے کیا جاتا ہے، جن لفظوں کے ساتھ وہ ثابت ہے، ان میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو رکوع و رفع الیدین کے لیے موجود نہ ہو، اور رکوع سے سر اٹھانے والے کے لیے رفع الیدین کے لیے موجود نہ ہو. جن لفظوں سے وہ ثابت ہے انہی لفظوں سے یہ ثابت ہے، جن صیغوں سے وہ ثابت ہے انہی صیغوں سے یہ ثابت ہے. اگر ان صیغوں کے ساتھ الفاظ آئے تو پہلا ہمیشہ ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی ہمیشہ ہو جاتا ہے. پہلا چھوڑے بغیر نماز نہیں ہے تو پھر سن لو، دوسرے کو چھوڑے بغیر بھی نماز نہیں ہے. جو حیثیت پہلے کی ہے وہی حیثیت دوسرے رفع الیدین کی ہے. اگر تم پہلا جاری رکھو گے ہم انشاءاللہ پہلے کے ساتھ محمد کی ہر سنت کو جاری رکھیں. ایک کوئی چھوٹا جا مسئلہ ہے، آندن جی چھوٹے مسئلہ تے نہ لڑو. میں کہ اس طرف یدین تے بہت بڑا مسئلہ ہے، اونچی آمین تے بہت بڑا مسئلہ ہے، فاتحہ خلف الامام تے بہت مسئلہ ہے اونچا. تم تاریخ اہل حدیث کو شاید نہیں جانتے. سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کابل شہر میں افغانستان میں موجود تھے. سارے مولوی اکٹھے ہو کے گئے کابل کے حکمران کے پاس کہ سید عبداللہ غزنوی تو شودج بہ کے انگلی اینج کر، اینج انگلی ویندے پہ ہو آندھا جدو اینج انگلی کرتا ہے نا سن اینج لگتی. یہ بڑی انگلی جدو ہے یہ پتہ کیویں کریں دی اینج کر کے لاندے ہو نا 53 دی شکل بنا کے اینج لاندے ہو. میں ایک روایت بھی پڑھیا میں نے اینج بھی کر کے لائے، اینج لاؤ تو زیادہ مزہ سے. اینج تو اینج تو دا انگلیاں ہوتی آنا، یہ ایک انگلی وارج نہیں دے رفیدین تے دا انگلیاں ہوتی ہیں. اینج دا یہ ایک انگلی، ایک انگل نہیں برداشت. کابل کے حکمران کے پاس یہ پرانا طریقہ ہے. اجے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پیدا کون آئے ہوئے، یہ اس تو پہلے دا مسئلہ ہے. تسی میرا نراض ہو، میں نے پتہ ہی میرے ہے علاوہ ایک کام کسے نہیں کرنا. توجہ ہے اور بولے ہو سمجھے پہ ہو. جنا اسلاف اہل حدیث اکابرین اہل حدیث نے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کی باتیں اور فتوے حدیث کے مقابلے میں نہیں مانے، پھر میں کہہ دوں کروڑوں ڈاکٹر آ جائیں احمد بن حنبل کی خاک کے برابر بھی نہیں. پھر میں کہنے لگا پھر میں کہہ دوں جو جماعت، جو مسلک، جو منہج اے آندے سن پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کہ جڑا استادہ کو نہ پڑھے ہوئے انہیں انجی حالت ہوتی، صبح کچھ ہوتا شام کچھ ہوتا. سنیے پھر سارے علماء اکٹھے ہو کے کابل دے حکمران کو سید عبداللہ غزنوی روکو اینج کردا ہے. کابل حکمران نے بولا سید عبداللہ غزنوی کے تشہد اندر اینج کرنا چھاڑ دے یا ملک چھوڑ. اولت غیر اولت چھٹی جا سکتی سی اگر آج دا ماحول ہو گیا. سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ اپنا سامان خچر تے رکھے آیا، اپنا بال بچہ نہ لے آیا، کابل تو باہر نکلے. کابل المو کر کے فرمایا کابل تینوں چھوڑیا جا سکتا ہے، محمد دے طریقے نوں نہیں چھوڑیا جا سکتا. اس انگلی کے پر نہیں چھوڑیا جا سکتا. ڈیرہ اسماعیل خان اندر ایک ایسا بزرگ موجود ہے. میں ایک دفعہ واسطے ہو تقریر تے ہوتے کیا تو بزرگ ملے کہنے لگے میں رفع الیدین نہیں کر سکتا، میں رفع الیدین نہیں کر سکتا.
یہ ضروری ہے؟ میں کہ ضروری تو ہے، سنت ہے، 450 تو زیادہ پیغمبر دی حدیث ہے۔ کہنے لگا، وہ پھر رو پیا۔ میں کہ روندے کیوں؟ آندا میں افغانستان نا طالبان دی قید وچ رہا، انہوں نے مار مار کے نا دو ہاتھاں چھل کر دیتا ہے رفع یدین دی وجہ سے۔ اے ہن میرے ہاتھ اتنا نہیں ہوندے تے میں رفع یدین نہیں کر سکتا، تے میں دسو میری نماز ہو جاندی؟ میں کہ بابا جی پریشان نہ ہو، ہجے بھی بزرگ زندہ۔ میں کہ بابا جی پریشان نہ ہو، شاید سنو رفع الیدین کرن دا بھی اتنا ثواب نہیں ہونا جتنا تہانوں آندا ہو سی۔ جب رکوع تے جاندے ہو سنت دل کردا ہو سی کہ میرے ہاتھ ہونا تے ٹھیک ہونا، رفع الیدین دی وجہ تو شال ہوئے تے ختم ہوئے تے پھر تھانوں او کرن نال بھی نہیں لبدا ہونا جڑا تھانوں اس نیت نہ لبدا ہو سی۔ کتنے قابرین ایسے جنہ دکھ اٹھائے نے، تکلیفاں اٹھائیاں نے، پریشانیاں اٹھائیاں نے، مسلک اہل حدیث واسطے، لفظ اہل حدیث واسطے، لقب اہل حدیث واسطے امتیازی مسائل جتنے بھی اہل حدیث نے، جتنیاں مساجد کھڑی ہوئی نے، امتیازی مسائل دی بنیاد تے کھڑی ہوئی نے۔ سن نماز تو روکیا گیا، اونچی آمین تو روکیا گیا، رفع الیدین تو روکیا گیا، سن دھکے دیتے گئے نے، مسجد جو باہر کڈیا گیا ہے، تاں سا مسجد الگ بنائیاں نے۔ سنیے ہن چاہندے ہو کہ سماج جناب اتنے 100 سال بعد مسلک اہل حدیث دی اکابرین دی محنت تو بعد لفظ اہل حدیث عام کرن تو بعد ہن چاہندے ہو کہ لفظ مٹا دیتا جائے، لفظ ختم کر دیتا جائے۔ ایک کہنے والوں کے لفظ نال تبلیغ نو جناب رک جاندی ہے، تبلیغ نو نقصان ہوندا ہے۔ سنو تواڈا دل بیمار ہے، تواڈی سوچ بیمار ہے، تواڈی فکر بیمار ہے، چلو صحیح ہے۔ جناب پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جدوں میں بہاولپور شہر اندر آیا سا، ایک مسجد بھی اہل حدیث نہیں سی۔ ایک من خطاب دسو پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ دا جہدے وچ لفظ اہل حدیث نو دعوت دیندے رہے۔ چند سالاں بعد جدوں جنازہ اٹھیا 30 مساجد اہل حدیث دیاں شہر جناب بہاولپور اندر موجود سن۔ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ اندرون سندھ تشریف لے آئے، فرماتے ہیں ایک مسجد اہل حدیث سی، لفظ اہل حدیث نے میں دعوت اسلام نو پیش کیتا ہے۔ جدوں جنازہ اٹھیا شیخ دا 750 مساجد اہل حدیث دیاں سن۔ من دسو حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ دا کوئی خطاب جہدے اندر لفظ اہل حدیث نہ ہوئے؟ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکری رحمت اللہ دے خطابات لفظ اہل حدیث نال، حضرت یزدانی شہید دے خطابات لفظ اہل حدیث نال، علامہ احسان علی شہید رحمت اللہ علیہ دے خطابات لفظ اہل حدیث نال، بلکہ ایک سیاسی جلسے اندر خطاب لی تشریف لے گئے۔ آپ نو کیا گیا کہ تسی تعارف نہیں کرانا کہ میں کون ہوا، بس تقریر کرو، سیاسی جلسہ ہے، یہ نہیں دسنا کہ میں اہل حدیث ہاں۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اپنے پیارے انداز اندر خطابت مائک تے جدوں تشریف لے آئے تے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے آج روکا گیا ہے کہ میں آپ کو نہ بتلاؤں کہ میں اہل حدیث ہوں۔ چلو نہیں بتلاتا، ہون ساڑھے سینے تو لفظ اہل حدیث لاندے ہو، تمہارا مغالطہ ہے، دھوکے بازو، تمہارا مغالطہ ہے۔ لفظ اہل حدیث کے لیے ہم بچے ذبح کروا دیں گے لیکن اس لفظ کو مٹنے نہیں دیں گے۔ یہ لفظ ہمارا امتیاز ہے، امتیازی نشان ہے۔ اگر آج تو انہوں کوئی کہے کہ رات توڑے خطبہ علماء آئے تھے تو انہوں کی پیغام دے گئے، بس ایک کو لفظ یاد رکھو کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ ہم کون ہیں؟ بولو، ہم اہل حدیث ہیں۔ کافروں کے مقابلے میں ہم مسلمین ہیں، اور مسلمانوں کے اندر ہم، اونچی بولیے، مسلمانوں کے اندر ہم سارے مسلمان ہیں۔ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، تکفیر کرنے کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ بریلوی مسلمان ہے، دیوبندی مسلمان ہے، سارے مسلمان ہیں۔ جو کلمہ پڑھتا ہے پیغمبر کا ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں ہم کون ہیں؟ اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث کا معنی کیا؟ قرآن والے، حدیث والے۔ پیغمبر ساڑھا نام فرقہ ورانہ نہیں، ساڑھے اصل نہ جڑے ہوئے نام ہے اہل حدیث۔ نام اہل حدیث اتنا پیارا نام ہے، یہ بہت بڑی پہچان ہے۔ توجہ فرمائیے، کتے خیال یاد آیا، توجہ فرمائیے۔ جو پیغام میں دینا چاہنا، پروفیسر غلام محمد صاحب، مولا غلام اللہ محمدی صاحب، میل سی لطیق صاحب،
ویلسی والے بہاڑی دے امیر ساڑے کی نام جی غلام اللہ صاحب فرماندے کہ میں ایک انہوں اپنے خطاب ہی دسیا کہ میں ایک ویکن اندر سفر کیتا تے میرے پیچھے ایک تبلیغی جماعت دا بندہ بیٹھا سی وہ نال والے بندے نو تبلیغ کردا رہا آواز کردا رہا تے جدوں دا سٹاپ آیا اس سٹاپ تو اترن لگا تے تبلیغی جماعت والا بندہ کہنے لگا پنڈ جران دے اس آگیا پنڈ جرانا کہنے لگا پنڈ چ نہیں رہنا چاہیے حضور نے منع کیتا نبی پاک نے منع اس آگے جب پنڈ جرانے وہ تے اتر گیا کہ ڈگی گئے جناب وہ دی بند کر دی تھی ویگن بھی حضرت شیخ فرماندے مولانا صاحب فرماندے میں پوچھا تھوڑا جا کے ٹور کے نا میں پوچھا جی وہ تسی تبلیغ کرتے رہے ہو میں اگلی سیٹ تے بیٹھ کے سنتا رہا میں تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں پائی لیکن اگلی بات تسا ہن اترن لگیا انہوں کیا کہ پنڈ چ نہیں رہنا چاہیے حدیث ہے یہ کوئی حوالہ وہ میرے والے ویکھ کے آندا کہ تسی اہل حدیث تے نہیں میں کیا میں تھوڑے کو حوالہ پوچھیا ہو سکے انج دے کام اہل حدیث ہی کر دینا والے وہی پوچھ دین ساڈا فخر ہے کہ ہم اونچی بولیے ہم مسجدوں کے لکھو لفظ اہل حدیث بڑا پیارا لفظ ہے اتنا پیارا لفظ ہے کہ اگر تسی کسی تعزیت تے جاؤ تعزیت تے بیٹھے ہو وہ سارے تعزیت والے تواڈے والے ویکھن جیڑا بندہ آندا فیتہ پڑھو کوئی آندا کلام پڑھو تسی بیٹھے ہو سارے تواڈے ول ویکھن تسی انہاں ول ویکھو تواڈے ول ویکھن جے پوچھن با تسی ہاتھ کیوں نہیں چکدے تے کیڑا پیارا جواب ہے کہ ہم حدیث کوئی نہیں ہم اہل حدیث ہیں حدیث دے دیو نہیں تے اسی عمل کر لیں گے حدیث دیو تے عمل کران گے یہ حدیث نہیں تے ہم سمجھو اہل حدیث ہیں تسی گھر بیٹھے ہو وہ تہاڈا دروازہ کھٹ کے باہر نکلو تے جناب پورا ایک ٹریڈ چاولاں دا بھریا ہوے وہ آ کے کون کہ اے چاول ہے مہینہ ربیع ثانی دا وڈی 11ویں دا مہینہ ہے تے لہذا اے تسی چاول لے لو تے تسی اگوں کہو نہیں چاول واپس لے جاؤ ہم اونچی بولو ہاں ہم اہل حدیث ہیں سارے لڑائیاں جھگڑے ختم نہ لڑن دی لوڑ نہ جھگڑن دی لوڑ کیڑا پیارا جملہ ہے ہم نہ گالی کڈی ہے نہ برا کیا ہے ہم اہل حدیث ہیں آخر والبات لے آنا کہتے یاد آئے مناظر اسلام حافظت اللہ شکری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن فرماتے ہیں میں خطبہ جمعہ دے اندر کیا آیت پڑھی وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اس آیت نو پڑھیا تے کہنے لگے گوانڈی مولوی نے یہ آیت الفاظ سن لے میں نہ 11ویں دا ذکر کیتا نہ کسی اور شاید دا ذکر کیتا صرف آیت پڑھی تے انہاں سن لئی کہ وہ جمعہ جا کے حضرت حافظ صاحب فرما کرتے سن چونکہ میں آپ راوی ہیں اس وقت درمیان ہی کسی واسطے دی لوڑ کوئی حافظت اللہ شکری رحمت اللہ علیہ فرمانے کے بعد جب میں جنوں خطبہ دی آواز آ رہی سی پتہ کی آنا سی آج حافظت اللہ شکری 11.5 حرام کر میں نہ ہی نہ لیا تو جن 11.5 حرام کی تھی کہ 11.5 حرام کر رہا تو میں حافظ صاحب نو آنا کہ چاولا ساڑھے چینی ساڑھی دودھ ساڑھا پکاندے ہسی کھاندے ہسی توان کا دی پرشان حافظ صاحب فرمان لگے پھر اگلا جمعہ آیا میں کیا مولوی جی دودھ تو آٹا نہیں دودھ تو آٹا نہیں دودھ تو آٹے پہ شیخو پر مولوی دے دے حافظ صاحب فرمان لگے مولوی جی جے دودھ تو آٹا ہوئے آد پھر تیرا اللہ کوئی نہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين بولو دودھ کون عطا کرتا ہے حافظ صاحب نے فرمایا جی مولوی جی دودھ تو ہٹا ہوئے پھر تغیر اللہ دی نظروں نے ہاتھ دے وہ آتے سن کوئی اعتراض نہیں دودھ تو ہٹا دودھ تو ہٹا ہے ہی نہیں تے چینی چاول تو سی آنے ہو ساڑھے نے ہاں مولوی جی چینی بھی تو آٹے نہیں چاول بھی تو آٹے نہیں قرآن جو لکھیا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا فرمائے ساری چیزاں کون عطا کرنا ہے اچھی بولو غیر اللہ دی نظروں نیاز حرام میں تو انہوں کوئی آگے کبھے کہ اے جناب چاول نے تے بہار شاہ اے جناب انہوں دے جناب دربار تے پکائے گئے نے اے چاول نے وڈی ہے تے چھوٹی 11ویں ہے وڈی چھوٹی ہے وڈی 11ویں ہے یا چھوٹی تے 11ویں ایک کو جواب دیو کہ ہم نہیں کھاتے کیوں کہ ہم
اچھی بولو ہم ایک آواز نہ بولو ملو جتنی محبت کی نال ایک رنگ بھر دو تاکہ میں بات ختم کرا کہ ہم کون ہیں۔ حضرت حافظ صاحب فرمایا کرتے سن کہ غیر اللہ دی نظر و نیاز بولو حرام ہے۔ اور ایک میرے استاد سن جنہاں دا نام میں نہیں لینا وہ فرمایا کرتے نے یہی یہ بڑی پلید ہے، غیر اللہ دی نیاز بہت پلید، اتنی پلید ہے۔ رب نے کی فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ ہن دسو چوتھی شے آخر کام جتنے بھی گھٹ پلید ہوئے خنزیر تو بات نہیں ہوگی۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ غیر اللہ دی نظر و نیاز، اچھی بولو غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے، حرام ہے۔ تے میرے استاد فرمایا کرتے سن کتنی حرام ہے، فرماندے سن بندے نو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر بندہ کتے مجبور ہو جائے، جان جا رہی ہوئے، بندہ مر رہے ہوئے، بھوک نال تے کوئی حلال چیز موجود نہ ہوئے تے اتے چار چیزاں حرام پیاں ہون، فرما کردے سن مردار پیا ہوئے تے خون دم مصفوح پیا ہوئے، خنزیر دا گوشت پیا ہوئے، غیر اللہ دی نیاز پئی ہوئے تے جان بچانی ہوئے، حلال طیب کوئی چیز نہ ہوئے، جان بچان واسطے نہ چواں چیزاں چوں پہلا انتخاب مردار ہونا چاہیے۔ مردار دے دو لقمے لے کے جان بچا لو، اگلیاں ترے چیزیں نہیں کھانی۔ تے جے مردار نہ ہوئے تے پھر خون نو ترجیح دو، اس ترتیب قرآنی نو سامنے رکھو۔ جے دم مصفوح بھی نہ ہوئے، ادھر غیر اللہ دی نیاز دے چاول پے ہون، ادھر خنزیر دا گوشت پہ ہوئے، جان بچانی ہوئے، غیر اللہ دی نیاز نہیں کھانی جب تک خنزیر پیا ہوئے۔ خنزیر دا گوشت دو لقمے لے کے جان بچا سکتے ہو جتنے مر رہے ہو وہ، لیکن غیر اللہ دی نیاز پھر بھی نہیں کھانی جیڑی خوشگزار ہو۔ اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز، اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے، دسو کتنی پلید ہے۔ میں پوچھنی ہے تواڈے کولو اتنی پلید ہے، تس آگو میرے کو پوچھنا ہے کہ دسو کتنی پلید ہے۔ میں آنا غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، تسا کتنی آخنا دسو نہیں آخنا کتنی پلید، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے۔ بس اسے تے رہنا ہے، 33 باری تسا کہنا غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے۔ تھوڑے عقیدے کمزوری نہیں آنی چاہیے، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے۔ تسی پوچھو اچھی آواز نال کتنی پلید ہے، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے، دسو پوچھو اتنی پلید ہے۔ بولو بولو شاہ اپنی ڈیوٹی پوری کرو، اتنی پلید ہے۔ آخری بات ہے اتنی پلید ہے، سارے مل کے پوچھو تو دان چھوٹ سی۔ اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز، اتنی پلید ہے، وڈی نکی اتنی پلید ہے، غیر اللہ دی نیاز بولو اتنی پلید ہے، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے۔ نہیں سارے مل کے آخر تک بولو غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے۔ چلو تسی پوچھ دے ہو تو میں تمہیں دس دینا، شاید اتنا مٹھا ہوندہ ہے، فلاں چیز اتنی مٹھی ہے جو میں شاید مٹھا ہوندہ ہے، یہ شاید کتنا مٹھا ہوندہ ہے، اتنی مٹھی چیز ہے ہی کوئی نہیں، فلاں چیز اتنی سفید ہے، اتنی سفید، اتنی چٹی ہے جو میں دودھ چٹا ہوندہ ہے، دودھ کتنا چٹا ہوندہ ہے، اتنی چٹی چیز ہے ہی کوئی نہیں، فلاں چیز اتنی ٹھنڈی ہے کہ جتنی برف ٹھنڈی ہوندی ہے تے برف کتنی ٹھنڈی ہے اتنی ٹھنڈی شے ہے ہی کوئی نہیں۔ غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے، اتنی پلید شے رب دی مخلوق ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم کون ہیں؟ چلو اللہ اس عقیدے پہ زندہ رکھے سی۔